اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی؟ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اس نفس نفسی کے دور میں، اس افراتفری کے عالم میں سسکتی، تڑپتی اور بلکتی ہوئی انسانیت جس گھر میں آ کے پرسکون ہو جاتی ہے اس گھر کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ آپ کی سوچوں سے کم میں نے پڑھنا ہے۔ آج کے اس خطرناک ترین دور میں دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے دیتا ہے، ایک پیسہ اور ایک وقت۔ دو چیزیں انسان وہاں دیتا ہے جہاں سے اسے فائدہ ملتا ہو، پیسہ بھی وہاں دیتا ہے جہاں سے فائدہ ملتا ہو، وقت بھی وہاں دیتا ہے جہاں سے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ مدت ہو گئی تمہیں یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہوئے، وقت حسین کو، پیسہ حسین کے نام پہ، سبیلیں حسین کے نام پہ، مجلس حسین کے نام پہ، لنگر حسین کے نام پہ، نیازیں حسین کے نام پہ۔ مجلس صبح شروع ہوتی ہے رات تک چلی جاتی ہے، رات کو شروع ہوتی ہے صبح تک چلی جاتی ہے۔ بیٹھنے والا نہ تھکتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے نہ حالات سے گھبراتا ہے۔ دھماکے ہوتے ہیں ذکر نہیں رکتا، دھمکیاں ملتی ہیں مجلس سے ختم نہیں ہوتی، بانی پابند کیا جاتا ہے مجلس پھر بھی ہو جاتی ہے، جلوس روکا جاتا ہے روٹ پھر بدل جاتا ہے۔ آخر تم حسین سے چاہتے کیا ہو؟ حسین تمہیں دیتا کیا ہے؟ تم دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہو، تمہیں مجلس حسین سے ملتا کیا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے تمہیں مجلس حسین سے کیا ملتا ہے، آؤ میں تمہیں مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ بتاؤں۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ یہاں جتنی دیر بیٹھو گے حسین کے پہرے میں بیٹھو گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مجلس حسین میں انسان شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ یہ دیواریں نہیں ہوتی، یہ معصومین کے پہرے ہوتے ہیں۔ سر پہ چھت نہیں ہوتی، عباس کے کرم کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ واحد بادشاہ کائنات کا حسین ابن علی جو اپنے دربار میں سب کو ایک کر کے بٹھا دیتا ہے۔ بسم اللہ۔ مجلس حسین میں کوئی شرط نہیں۔ بانی مجلس دروازے پہ جو بندے کھڑے کرتے ہیں وہ جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے۔ کوئی نہیں پوچھتا تیرا مسلک کیا ہے، تیرا فرقہ کیا ہے، اہل سنت ہو آ جاؤ، اہل حدیث ہو آ جاؤ۔ بارگاہ کا گیٹ نہیں کھلتا، حسین بازو پھیلا کے کھڑا ہو جاتا۔ مرزا بھٹیاں والوں، حسین آج بھی چاہتا ہے کوئی حر بننا چاہے تو آ جائے۔ حسین آج بھی حر بناتا ہے۔ مجلس حسین میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آگے امیر بیٹھیں، پیچھے غریب بیٹھیں، اگلی صفوں میں پڑھے لکھے بٹھاؤ، پچھلی صفوں پہ ان پڑھ بٹھاؤ، بزرگوں کو آگے کر دو، بچوں کو باہر نکال دو۔ حسین کے دربار میں یہ فرق ہے ہی نہیں۔ یہاں پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ بیٹھ جاتا ہے، امیر کے پہلو میں آ کے غریب بیٹھ جاتا ہے۔ امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا، غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتا، پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کوئی نہیں ہوتا، ان پڑھ کو اپنی جہالت پہ پشیمانی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ حسین اپنے دروازے پہ آ کے تم سے دنیا کے عہدے پوچھتا ہی نہیں۔ حسین نہ تم سے ذات پوچھتا ہے، حسین نہ تم سے نسل پوچھتا ہے، حسین یہ پوچھتا ہی نہیں تیرا عہدہ کیا ہے، تیرا رتبہ کیا ہے، تو زمانے میں مقام کیا رکھتا ہے، تو ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، منسٹر ہے، MNA ہے، اس دروازے کے باہر ہے۔ جو ہی تو حسین کے گھر میں آ گیا، اب تیرے پاس دنیا کا کوئی عہدہ نہیں، اب تیرے پاس ایک ہی عہدہ ہے، تو عزادار حسین ہے، تو
وہی پیال محمد ہے. کیونکہ اس دروازے پہ آ کے اپنا عہدہ بتانا کفر سمجھا جاتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں. اس دروازے پہ ایک آیا تھا, اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا, رتبہ افضل الملائکہ تھا, لیکن جب اس نے دروازے پہ دستک دی, اندر کھڑی فضا نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. فضا نے کہا جبریل روز اسی دروازے پہ آتا ہے, میں تیرے لہجے سے واقف ہوں, مجھے جبریل بن کے تعارف کروا. جبریل نے کہا فضا تجھے نہیں پتا, اس دروازے پہ آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے, جو یہ عطا کرے وہ سنایا جاتا. غرور کا خاتمہ, تکبر کا خاتمہ. واجب الاحترام قابل سادہ احترام قبلہ محمد عباس قمی صاحب تشریف فرمائے, میرے بھائی سید نجم الحسن شرازی صاحب تشریف فرمائے. ان سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. مجلس حسین میں آنا شیعت نہیں, مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت. مجلس حسین میں آنا شیعت نہیں, مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت. حسین اپنے گھر میں اسی لیے سب کو بلاتا ہے کہ میرے گھر میں آ کے میرے گھر کی تہذیب سیکھو, پھر اس تہذیب کو اپنے گھروں میں لے کے جاؤ. اپنے گھر کی تہذیب کو مجلس میں نہ لانا, حسین کی تہذیب کو گھر لے کے جاؤ. جتنی دیر مجلس ہوئی ہے وہاں شام تک جس کے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہے وہ تیرا بھائی نہیں تھا, وہ تیری برادری نہیں تھی, تو اس کے ساتھ زمین پہ چپ کر کے بیٹھ گیا. حسین نے تمہیں اپنے گھر بلا کے سمجھایا, اگر میرے گھر غیر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو تو گھر میں جا کے برادری کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے. حسین نے غرور کا خاتمہ کر دیا, حسین نے تکبر کا خاتمہ کر دیا. مجلس حسین کا تیسرا فائدہ, صرف فائدے بتانے اور آپ سے یا علی مدد اجازت, مجلس حسین کا تیسرا فائدہ ڈر کا خاتمہ, خوف کا خاتمہ. کوئی خوف ہے ہی نہیں, ورنہ جتنے دھماکے مجلسوں میں ہوئے ہیں, جتنا اس عزاداری کو روکنے کی کوشش کی جاتی رہی, یہ عزاداری تو رک جاتی, یہ ختم ہو جاتی. جس مارکیٹ میں ایک بم دھماکہ ہو جائے اس مارکیٹ میں دوبارہ کوئی نہیں جاتا. حسین کے ذکر سے ادھر سے جنازے اٹھائے جاتے ہیں, ادھر سے حسین اور تیار کر کے پھر بھیج دیتے. اور یہ حسین کے در کی سچائی ہے. آج تک جتنے دہشت گرد پکڑے گئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم دہشت گرد نہیں. حسینیوں میں سے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حسینی نہیں. ہمیں حسین دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا سکھاتا ہے, کیونکہ حسین نے ہمیں کربلا میں موت کا ڈر ختم کر دیا ہے. کربلا سے پہلے اصول اور تھے, کربلا کے بعد اصول اور ہو گئے. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے اصول تھے کہ زیادہ جیتتے تھے, تھوڑے ہارتے تھے. دریا جیتتا تھا, پیاس ہارتی تھی, تلواریں چڑھتی تھی, گردنیں کٹتی تھیں, نیزے بلند ہوتے تھے, سینے چھلنی ہوتے تھے. 10 محرم کو کربلا کی گرم ریت پہ بیٹھ کے محمد کے بیٹے نے جنگوں کے قانون توڑ دیے. حسین نے کہا 10 محرم کے بعد اب اصول بدلے گا, اب تھوڑے جیتیں گے اور زیادہ ہاریں گے, اب پیاس جیتے گی اور دریا ہارے گا, اب تلواریں ٹوٹیں گی اور سر نیزوں پہ بولیں گے, اب نیزے ٹوٹ جائیں گے اور سینے بلند ہو جائیں گے. حسین نے کہا وہاں لاکھوں تھے, یہاں 72 تھے. وہ لاکھوں دنیا کی محبت میں آئے تھے, یہ 72 حسین کے عشق میں آئے تھے. انہیں دنیا کا لالچ دیا گیا تھا, درہم و دینار کا لالچ دیا گیا تھا, خزانوں کے منہ کھولے گئے تھے, انہیں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا, انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا.
تھا، وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا، وہاں لاکھوں میں سے ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا کل میں بچ جاؤں گا، کیا میں زندہ واپس چلا جاؤں گا، کیا میں مر تو نہیں جاؤں گا۔ یہاں 72 میں ہر کوئی حسین کے قدموں میں بیٹھ کے پوچھ رہا تھا مولا کیا سب سے پہلے میں مر جاؤں گا، کیا میرا خون کام آ جائے گا۔ وہاں دنیا کی محبت تھی، یہاں حسین کا عشق تھا۔ حسین نے دنیا کو اپنا عشق بتا دیا، حسین نے زمانے کو سکھا دیا۔ حسین نے کہا یہاں 72 وہاں لاکھوں، لیکن تاریخ نے دیکھا ادھر سے میرا اکبر نکلا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا، ادھر سے میرا غازی نکلا، ادھر سے 30,000 بھاگ گیا۔ حسین نے کہا دنیا مان گئی، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ موت ڈر گئی حسین والوں سے، حسین والے موت سے نہیں ڈرے۔ یہی تو وجہ تھی کہ شہزادہ علی اکبر نے مقتل میں کھڑے ہو کے کہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر ہمیں کیا فکر، ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ۔ یہ فلسفہ حسین کے بیٹے دے گئے کہ صرف موت نہیں مارتی، موت کو بھی کوئی مار لیتا۔ پارا چنار لہو لہو، کوئٹہ لہو لہو، کراچی لہو سے بھرا، میری شیعت کا پورا جسم لہو سے داغدار ہو، لیکن ہم نے حسین نہیں چھوڑا۔ ہماری جسم کٹ سکتا ہے، ہم سے کوئی عزادار یہ شبیر جدا نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ سرکار، یہ عزادار یہ شبیر ہمارے لہو میں رچی بسی ہے۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، میں نے مجلس حسین والے دن لوگوں کے گھروں میں جنازے دیکھے ہیں، مائیں بیٹوں کو نہیں روتی، آ کے زہرا کی اولاد کو روتی۔ بولے پنڈی بھٹیاں اور گرد و نواح کا مجمع، اللہ نہ کرے ایام عزا میں کسی کے گھر موت ہو جائے، ہم اس کے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے، اور جس کے گھر موت ہوئی ہوتی ہے اسے شکوہ بھی کوئی نہیں ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ محمد کے بیٹے کی سابش۔ حکومت وقت ہم سے مجل سے نہ چھینے، یہ ہماری روح میں رچی ہوئی ہے۔ یہ وعدہ ہے اس بہن کا جس نے چادر دے کے وعدہ کیا، حسین میری حسرت ہے کوئی تجھے روئے، یہ حسرت ہے۔ فضائل تو صرف معصوم کے اس فرمان کو پورا کرتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ہمارے جد علی کے ذکر کے ساتھ، ورنہ اصل میں تو ہم رونے ہی آتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو صرف گریہ ہے، کیونکہ جو پردے میں بیٹھی ہے وہ ہماری تقریریں سننے نہیں آئی، وہ ہم سے کیا فضائل سنے گی؟ جو اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے، وہ صرف اس لیے آئی ہے، وہ دور سے آئی ہے اور دیر سے جائے گی۔ مجلس ختم ہو، بانی مجلس اس بات پہ غرور نہ کرے آج میرے پاس اتنے ذاکر آئے، فلاں فلاں بندہ میرے پاس پڑ گیا، مجلس ختم ہو، مجلس والی جگہ پہ مصلی عبادت بچھانا، 2 رکعت نماز ہدیہ کر کے شہزادی کو سر سجدے میں رکھ کے کہنا میں مقروض ہو گیا، آج میرے گھر میں زہرا آئی تھی، آج میرے گھر میں محمد کی بیٹی آئی تھی۔ اس بی بی کی بڑی حسرت ہے، کوئی حسین کو روئے، کوئی حسین کو روئے۔ بس ایک سطر پڑھ دیتا ہوں مصیبت کی، جب آ گئی ہے نا قید نبھا کے واپس مدینے، یہ نہیں کہا کہ سجاد یہ کون سا شہر ہے، بی بی نے پوچھا سجاد یہ مدینہ؟ ہاں اماں یہ مدینہ۔ بی بی رو کے کہہ دی آج میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ 28 رجب کو گئی تھی، عباس کے پہرے میں گئی تھی، سجاد میں مدینے کی بیرونی دیواروں سے واقف ہی نہیں تھی۔ اے سجاد یہ مدینہ؟ ہاں میں یہ مدینہ ہے۔ بی بی رو کہتی سجاد مجھے بتا میرے نانے کی قبر کہاں ہے؟
فرمایا وہ سامنے قبر ہے رسول۔ سادات و غیر سادات مجھے سطر معاف کر دینا، علامہ مجلسی نے بہار کی جلد میں لکھا ہے علی کی بیٹی اٹھی اور قبر رسول کی طرف چلی۔ میرا ہاتھ ہے غلاف ممبر پہ، میں قسم دے کے کہتا ہوں میں نے تمہارے ڈر سے کہا ہے کہ نبی کی بیٹی چلی، ورنہ کتاب لکھتی علی کی بیٹی ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین۔ اللہ ہی نوازوں پہ رحم کرے، محمد کی بیٹی تیرا رونا قبول کرے۔ ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آئے تھے، تنہا ہا کے رسول کی قبر پہ کھڑی ہو گئی رسول کی بیٹی، یوں دروازہ رسول پہ ہاتھ رکھا، کافی دیر تک قبر نبی کو دیکھتی رہی، سسکیاں لے لے کے روتی رہی۔ پھر علامہ مجلسی کہتے بی بی نے نوحے کی 4 سطریں پڑھی ہیں، 4تھی سطر پہ مدینے میں زلزلہ آ گیا ہے، میں وہ 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں، 4تھی سطر پہ ابراہیم کے سر سے امامہ اتر گیا ہے، یوسف کو نبوت بھول گئی ہے۔ بی بی نے 4 سطریں کیسی پڑھی ہیں، بی بی قبر نبی پہ آ کے کھڑی ہوئی، بی بی رو کے ہاتھ باندھ کے کہتی نانا او میرا مظلوم نانا، نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں۔ بی بی نے دوسری سطر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن کربلا میں سو گیا۔ بی بی نے تیسری سطر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا۔ اب میں دیکھوں گا وہ بندہ شیعہ بھی ہو رہا ہے نہ کہے۔ 4تھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر نبی پہ چادر بنا کے ڈالا، رو کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا۔ قبر رسول پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، رو کے کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کا چراغ بجھاؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو۔